كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واعلموا پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع کر کے سورت کے اینڈ تک 75 اس بارے میں ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ بھی اسی بارے میں کریں گے۔ تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے اپنے ذہن کو ساتھ جوڑنا ہوگا۔ سورۃ انفال کے آغاز میں ایک سوال تھا، یسألونک عن الانفال۔ غزوہ بدر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی ہوئی پہلی جنگ تھی، تو صحابہ کرام کو اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ جو دشمن سے وار بوٹی، سپوائلز آف وار کہہ لیجئے، یا بچے کھچے جو ان کے چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس پہ سوال جو کیا گیا 40 آیات میں کردار سازی، ٹیم بلڈنگ، لیڈر کی اطاعت، مقصد سے جڑنا، یعنی خوب اچھے طریقے سے اس کی بات کرنے کے بعد اب یہاں آیت 41 کا ٹاپک مال غنیمت کی تقسیم کا حکم۔ ہمارے لیے اس میں کیا عمل کی بات مل رہی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے۔ کبھی کبھی آپ کے بچے بھی آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں اور سر پہ سوار بھی ہو جاتے ہیں، جلدی بتائیں جلدی بتائیں، تو آپ اس موقع سے اپنے لیے عمل کا نقطہ لے کہ بیٹا اس کا جواب آپ کو مناسب وقت پہ دوں گی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس اپنے استاد سے بھی کوئی سوال کریں تو ان کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ جب بہتر اور ان کے حق میں صحیح ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے اب اس میں مال غنیمت کی بانٹ کا کیا طریقہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بس خوب جان لو کہ جو بھی تمہیں غنیمت میں سے چیز کوئی ملے، بس اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، اور اس کے رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پہ، اور جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پہ اس دن جس دن کے حق اور باطل میں فرق ہوا، مراد یوم بدر ہے، اور وہ دن جس دن کے 2 جماعتیں ملی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں مال غنیمت کی بانٹ میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس مال کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، یعنی پورے مال کے 5 حصے ہوں گے، اور 5 حصوں میں سے 4 حصے تو لڑنے والوں کے ہاتھ میں آئیں گے جو کہ وہاں لڑے، اور ایون اس میں پھر ان کے گھوڑوں کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب سی چیز ہے، اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے ہر حق والے کو تول تول کے اس کا حق دیا۔ جو 5واں حصہ ہے یہاں اس کی بانٹ ہے، یعنی 1/5 منی، اس کو ڈیفرنٹ چیزوں میں جو پیش کیا گیا۔ تو آخر اس کا مقصد کیا ہے، 2-4 اصول اپنے لیے نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ نمبر 1 کہ مال ضروری نہیں اس کا ہو جس کے ہاتھ لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت ہی واضح کر کے بتا دیا کہ جو بھی ایک سوئی، ایک سلائی، ایک دھاگا بھی ہے تو لوگ اس کو جمع کرائیں گے مال غنیمت میں، اور پھر اللہ کے نبی اس کو اپنی ثوابدید اور اپنی سمجھ کے مطابق بانٹتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں ہوتی۔ آج اس محاورے کو بھی بدل لیجئے۔ پھر دوسری بات ہے کہ محنت اور کسی کی حقداری بھی ضروری نہیں ہے، جو چیز وقت کی ضرورت کے مطابق ہوگی اس کو دیکھا جائے گا۔ ہاں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، اجتماعی مال کی خیانت۔ آپ دیکھیے کہ کسی ایک انسان کی کوئی پینسل بھی اٹھا کر لے جائے تو وہ پوچھے گا کدھر گئی۔ ہم اپنی چیزوں اور اپنی بلانگنگز کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ لیکن جو اجتماعی مال ہوتا ہے، مثال ہے گورنمنٹ کا خزانہ، بیت المال اس دور میں تھا، آج آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، ٹیکس اسی میں آئے گا۔ پھر اسی طرح سے کسی بھی اچھی کاز کے لیے کوئی پیسے جمع ہوتے ہیں، زلزلہ زدگان کے لیے یا فلڈ ریلیف کے نام پہ، اس کے بارے میں کیئرفل رہنا، اور خاص طور پہ پھر دین کے نام پہ جب لوگوں سے ڈونیشنز ملتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور ہم اس کے ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں، تو بہت سوچنا چاہیے کہ جس نے کسی ایک کی پرسنل چیز اٹھائی یا کیئرلیسلی اس کو لے لیا تو کل قیامت کے دن ایک دعوے دار ہوگا۔
لیکن جس نے اجتماعی چیزوں میں سے کچھ چیز ادھر ادھر کی، کوئی نیت بھی نہیں بری ہوتی، کبھی کبھی لوگ چوری کی نیت تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیئر لیس ہو جاتے ہیں، کبھی اپنا مال بڑے بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہی پالیسی وہ دین کے یا پھر اجتماعی چیزوں میں لاتے ہیں۔ اس پہ پھر ذمہ داری ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی چھوٹی سی غلطی پہ کتنے ہی لوگ اس کے دعوے دار آئے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں مال کی بہترین بانٹ اور اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت 42 کیا ہے کہ مارکہ بدر نے حجت تمام کر دی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے پہ تھے، یعنی مسلمانوں کا لشکر جو تھا مدینہ سے قریب تھا، اور وہ یعنی دشمن جن سے مقابلہ تھا وہ دوسری طرف تھے دور والے کنارے پہ، مراد ابو جہل کا لشکر ہے۔ والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان صاحب کے پاس جو قافلہ تھا مال تجارت سے بھرا ہوا وہ تو نیچے سے ہی نکل گیا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت اصول دیا کہ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا کہ بدر کے مقام پہ ایک اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے تو پھر تم کیا کرتے؟ اختلاف رائے کا اظہار کرتے، کوئی کہتا ہونی چاہیے، کوئی کہتا نہ ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ بدر کے موقع میں، یعنی مارکہ بدر میں اللہ نے حجت کیسے تمام کی؟ فطری طور پہ ہیومن نیچر کے تحت مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا مقابلہ ابو سفیان صاحب کے لشکر سے ہو، جس پہ مال غنیمت ملنے کی بھی امید تھی، اور اس میں بہت سارا مال تو مسلمانوں ہی کا تھا جو ہجرت کی صورت میں بعد میں لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ احقاق الحق اور ابطال الباطل۔ آگے آیت میں لفظ بھی آنے والے ہیں ابھی، یعنی اللہ دکھانا لوگوں کو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے اللہ کی مدد ہے، مسلمان تھوڑے بھی ہوں گے تو جیتیں گے۔ بالفرض ابو سفیان صاحب کے لشکر سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا اور مسلمان جیت جاتے تو یہ کیا بڑی بات ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ہاتھی اور چیونٹی کا کیا مقابلہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے گروہ سے 3 گنا زیادہ فوج جو جدید اسلحے سے لیس تھی اس سے مقابلہ کرا کے جو بات کرتی وہ کیا تھی؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ کان مفعولا، کیا؟ لیہلک من ہلک عن بینہ، جو ہلاک ہو وہ بینہ دلیل پہ ہو، ویحیی من حی علی بینہ، اللہ چاہتے بندہ جیے تو عزت سے جیے، مرے تو عزت سے مرے۔ دلیل ہر چیز کی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اہمیت اسباب کی نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت کی ہوتی ہے۔ ہم بہت ساری کوششیں کرتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے، ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ تعالیٰ۔ تو آیت 43 سے 44 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے خوبصورت کام دکھائے کہ اللہ کیسے اپنے کام کراتا ہے۔ اس یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یعنی یہاں آپ دیکھیں گے ابھی کہ کچھ کبھی زیادہ دکھانے کی باتیں ہیں، کچھ کم دکھانے کی بات ہے۔ مسلمانوں کو کسی وقت میں کافر جو تھے بہت تھوڑے دکھے، کافروں کو مسلمان بہت زیادہ دکھے، کبھی اتنے فرشتے اترے کبھی ادھر۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ یہ سارا کچھ کر کے کیا کرنا چاہتا تھا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں تھوڑے کو زیادہ کر دوں، زیادہ کو تھوڑا کر دوں۔ اس میں سے عمل کے نقطے چند نوٹ کر لیجئے۔ ہیڈ کاؤنٹ کی اسلام میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، ہزاروں ہوں لیکن نکمے ہوں ناکارہ ہوں کیا فائدہ؟ تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن مخلص ہوں، جنگجو ہوں، جیالے ہوں تو وہ زیادہ کام کیا۔ اللہ کی مدد مومن اور مسلمان کے ساتھ اس کے ایمان کے موافق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کے دوران ان کو جو دکھایا وہ بہت تھوڑے دکھایا، اور اگر تم ان کو بہت زیادہ دیکھتے لفشلتم، بزدل ہو جاتے، ہمت ہی نہ کرتے۔ لیکن آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا ایک پلو پکڑا دو تو وہ پکڑا دے گا، لیکن آپ بچے سے کہے کہ یہ کرسی اٹھا کے ادھر رکھ دو تو ہمت نہیں ہوتی نا۔ تو اس سے ایک عمل کی بات ہے کہ ٹارگٹ اچیویبل ہو تو بہت سارے لوگ چل پڑتے ہیں، لیکن اگر عقل میں ہی نہ آ رہا ہو ٹارگٹ تو بہت سارے آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی لیڈر اور فالورز یعنی امیر اور مامورین، یا آپ کہہ لیجئے کہ بڑوں اور چھوٹوں میں بہت بڑا فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ حوصلے کا۔ آپ ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ باپ کو پتہ ہے کہ اس کے بینک میں کتنی منی رکھی ہوئی ہے، اب وہ سٹیٹمنٹ اگر بچہ دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ وہ تو بہت فضول خرچیاں کرے گا۔ ایسا ہوا کسی نے اپنے بچے کو کام میں ڈالا، جب اس نے باپ کی انکم دیکھی تو اس نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کہنے لگا ابو کے پاس اتنے پیسے ہیں اور ابو تو اتنے پڑھے لکھے ہی نہیں، تو جب ان کو پیسے مل گئے تو مجھے بھی مل جائیں گے۔
یعنی اب یہ ایک بھول پن اور ایک سمپل بات تو ہے، لیکن حقیقت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے بہت سے پیسے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، آپ اس کے مطابق کوئی بھی ڈیل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بندے کی جب نظریں لگتی ہیں تو اس کو یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، پھر وہ بہت بڑی بڑی ڈیلز کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ٹیم کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، ضرورت بھی نہیں ہوتی ہر بات بچوں کو سمجھانے کی، ہاں یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ وہ کام کروا دیتا ہے کہ نہیں کرواتا۔ تو اہمیت اسباب کی نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اور ہمارا بلیف ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے آپ کو ہائی اچیور بننا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ بگ ڈریمز رکھیے، بڑے خیالات سوچیے، اور پھر سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کیجئے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت 45 سے 47 میں ایک پیغام ہے کہ دوران جنگ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یعنی کچھ انسٹرکشنز، کچھ ہدایات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم کسی ایک جماعت سے لڑو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، بی فارم۔ اور دوسرا اصول واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ کامیابی کے 2 نقطے۔ نمبر 1 فثبتوا، عزم، ہمت، ثابت قدمی۔ اور پھر اگلی آیت میں اگر آپ اسی کے بعد دیکھیں گے تو اگلی چیز کیا دکھے گی؟ واطیعوا اللہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ گولڈن رولز ہیں کہ جس کے اوپر غور کر کے آج کا مسلمان اپنے اوپر غور کر سکتا ہے کہ کیوں میرے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی، برق کیوں بیچارے مسلمانوں پہ گر رہی۔ رول کیا ہے؟ آیت 46 دیکھیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، کھینچا تانی نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب چلا جائے گا۔ کرو کیا؟ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں بتایا کیا نہ کرو، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں گائیڈ لائنز میں ڈوز ابھی ہم نے دیکھ لیے، اب ڈونٹس میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، گھروں سے دکھاتے ہوئے، شو آف کرتے ہوئے، ریا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہوئے نہ نکلو، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ ہر وہ کام جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کا اوور ویو ہے؟ پہلی آیت میں کامیابی کے نقاط میں ہمت، عزم، ثابت قدمی رکھو۔ اگلی آیت میں اللہ کی یاد اور کثرت سے ذکر کی بات کر دی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ویل مینرڈ سولجرز بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی معروف بات ہے، آج آپ کو وہ بھی غلط ہوتی دکھے گی، کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو آج سے اس محاورے کو بھی بدل دیجئے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ہر اچھے اور ہر خراب کام کے ساتھ کچھ حدود رکھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لڑائی کے کچھ آداب، اور لڑائی کے جب آداب ہے تو پھر محبت کے آداب کیوں نہ ہوں گے، پھر دوستی کے آداب کیوں نہ ہوں گے۔ تو پہلی چیز ثابت قدمی اور استقلال، بی فارم۔ جو فوج اکھڑ جائے گی، مجھے بتائیے کہ وہ جیتے گی کیسے؟ تو کوئی بھی کام کریں، اب یہ صرف میدان جنگ کی بات نہیں ہے، آپ نیکی کا کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے کوئی ایسا کام لیتا ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، شروع میں بہت لوگ لگیں گے، ہاں ویری گڈ، اچھا لگا، ایکسائٹیڈ بھی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، آئیڈیاز آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ کوئی مجبوریوں کی نظر، کوئی مشکلات کی نظر، اور کوئی عذر ہی دیتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام وہیں کا وہیں، اور ادھورے منصوبے ہمارے اپنے ملکوں میں بہت سے دکھیں گے۔ کئی سال سے پل بنے ہوئے ہیں، چھٹ رہے ہیں، کئی سال سے ایک کام شروع کیا نہیں ہوا، ایک نے شروع کیا، دوسرا آیا اس نے چھوڑ دیا۔ تو ہمیشہ جو کام کیجئے پوری سمجھ سے کیجئے، استخارے سے کیجئے، دعاؤں سے، اور پھر جم جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو جو کام بڑے محبوب ہے نا، وہ ہیں جن کو ہمیشہ کیا جائے، دوام سے، فارمنس کے ساتھ، ہاں وان قل، اگرچہ وہ تھوڑے بھی ہوں۔
حضرت بلال کے صرف 2 نفل جب وہ وضو کے ساتھ ادا کر لیتے تھے، کیا اس نے ان کے قدم جنت میں نہیں سنوا دیے؟ ان کے قدموں کی چاپ نبی کو سنوا دی؟ تو یہ نہیں بات ہوتی کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بات ہوتی ہے آپ کتنی دیر سے کر رہے ہیں۔ کوئی مستقل 20 سال سے لگا ہوا ہے، چلے چونٹی کی طرح سلو اینڈ اسٹڈی والی ہی کیفیت سے، لیکن وہ بچ جائے گا۔ اور کبھی کبھی ہمیں نیکی کا ایک جوش آتا ہے، ابھی رمضان آئے ہوئے ہم جوش میں ہیں، ابھی کوئی نیا کام ہو رہا ہے ہم سب جوش میں ہیں، اور پھر ٹھنڈے کچھ لوگ آپ کو بڑے بھاگ بھاگ کے دکھتے ہیں، رمضان کے بعد غائب ہیں، کوئی آج ہیں تو کل نہیں۔ ایسے جو انپریڈکٹیبل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دین کے کام کے نہیں۔ میں نے تو بالکل اس سال بھی خاص طور پہ جب ہم رضی اللہ عنہ والا پارہ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا دوسرا سیٹ ہے ماشاءاللہ اس سال کا، اس میں صحابہ کی دن بدن مجھے ایک ہی خوبی دکھ رہی ہے کہ جس چیز کو پکڑا چھوڑا کبھی نہیں، اور یہی بات زندگی سے موت تک تھی کہ خلافت آخری دن تک نبھائی۔ اگر میدان جنگ میں نبی نے بھیجا تو بازو کٹوا دیے، جعفر طیار کا ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرا کٹ گیا۔ جب میرے طلحہ کے ہاتھ پہ کتنے زخم ہے کہ ہاتھ چھلنی بنا ہوا ہے۔ تو آپ کے میرے لیے اصل بات یہ ہے، اس سے ایک چھوٹی سی مثال جو عام زندگی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں نکاح کی شرائط میں ایک شرط ہے کہ گھر بسانے کا ارادہ ہو۔ ٹائم باؤنڈ شادی نہیں آپ کر سکتے کہ اچھا یہ 1 مہینے کی، اچھا یہ پیپر میرج ہے اس ملک سے نکل جاؤں گا، نہیں۔ آپ اپنے کسی مطلب کوئی شادی ایسے بھی نہیں کر سکتا کوئی مرد اپنے سسر سے کہ میں آپ کی بیٹی سے 20 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، 100 سال کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے جہاں لمٹ لگا دی، آپ کے نکاح کی ایک شرط ختم ہو گئی۔ اب جو شادی ہوتی ہے وہ ہوتی تو ہمیشہ کے لیے نا، پھر کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی پہلے چلا گیا، کبھی کچھ چلا گیا، کبھی حالات نہیں بنے، لیکن شادی کی بنیاد یہ ہمیشہ کی۔ تو آج سے ایک عمل کا نقطہ لکھیے، جب کسی کا حصہ بنے، جب کسی کو جوائن کریں، کسی کو نیکیوں میں آپ امید دلائیں، تو اس وقت باقی واپسی کی کشتیاں جلا دیجیے۔ اللہ کی پھر دیکھیے گا مدد کیا ہوگی۔ ہم یہ بار بار جو نسبتیں بدلتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر ٹوٹتا ہے کتنا شور مچتا ہے خاندان میں، کتنا معاشرے میں آوازیں آتی ہیں۔ اسی طرح دین کے نام پہ لوگ ہمیں پہچاننے لگتے ہیں، تو جب ہم ادھر سے ادھر نسبتیں بدلتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ہاں آپ کو کوئی بہت واضح چیز خراب دکھی تو پھر آپ بتا کر اچھے طریقے سے اصلاح کریے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، آپ کے پاس پوری حجت ہے، تو جو طلاق کا طریقہ ہے وہی ادھر بھی ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کثرت سے۔ میدان جنگ میں اللہ کی یاد کس کو آئے گی؟ جو نماز میں اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ فجر کے لیے جو وقت پہ نہیں اٹھتا، وہ اس وقت دشمن کے آنے پہ کیسے اٹھے گا؟ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے وہ آداب ہیں کہ جس کے اوپر صحابہ کرام نے بھرپور طریقے سے عمل کیا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ پھر اگلی بات ہے آپس میں تنازع اور اختلاف سے بچنا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 7 8 10 20 25 لوگ جمع ہوں اور ان سب کی ایک ہی رائے ہو۔ ہمارے ہاتھ کی ساری انگلیاں مختلف ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ لوگوں کو اللہ نے مختلف شاکلہ پہ پیدا کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے کل یعمل علی شاکلہ، آپ کی شاکلہ کچھ اور، آپ کی بہن کی کچھ اور۔ کیا ایک گھر میں ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے 5 6 بہن بھائی یا بچے ایک جیسے ہوتے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف کلچر سے آنے والے، مختلف ماحول سے آنے والے لوگ ایک کو کرنا کیا ہے؟ کھینچتانی نہیں۔ دیکھیے اختلاف تو ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس کی بنیاد پہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے الگ نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد صبر سے کام لینا۔ دعا کیجیے آج کی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ یہ ادب اور آداب سکھا دے، تو آپ دیکھیے کہ آج پھر فضائے بدر پیدا کر والی کیفیت ہوگی، فرشتے پھر اتر سکتے ہیں، ہماری کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے پورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت 48 میں شیطان کی دھوکہ دہی۔ ہوا کیا کہ سراقہ بن مالک نام کا ایک سردار تھا جس کے قبیلے کے ساتھ قریش مکہ کی لڑائی تھی۔ جب ابو جہل نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کرا اور ہر گھر سے مردوں کو جمع کرنے لگا، تو ایک دم خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مردوں کو لے جائیں تو پیچھے عورتیں اور بچے مکہ میں رہیں، اور پیچھے سے سراقہ جو ہے وہ حملہ کر دے۔ اب سراقہ بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ ہے، شیطان سن رہا تھا۔ فوراً انسانی روپ میں ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو تم محمد کے سے لڑنے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہماری بھی اس سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور میں ساتھ ہی چلتا ہوں، اور تمہیں بھی یقین رہے گا کہ پیچھے سے تمہارے بچے بیوی جو وہ محفوظ ہیں۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا، چل پڑا۔ جب میدان جنگ میں گیا تو وہاں تھوڑی دیر تو ساتھ دیا،
جب میدان کا پانسا پلٹنے لگا، میدان میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور فرشتے آ گئے۔ اب فرشتے جہاں ہوں وہاں شیطان کیسے رہے گا، وہ واپس جانے لگا۔ کسی نے پیچھے سے اس کو پوچھا، ارے سراقہ آپ کدھر چلے؟ اصل میں تو وہ شیطان تھا۔ یہاں سے نوٹ کیجئے کہ شیطان بھی آتا ہے اچھی جگہوں پہ، وہ میدان جنگ تک آ جاتا ہے، تو آپ کے علم کی محفلوں اور آپ کی مسجدوں اور آپ کے دین کے کاموں میں کیوں نہیں آتا ہوگا؟ آپ کی میٹنگز میں کیوں نہیں آتا ہوگا؟ کبھی کبھی ایک دم کوئی شوشہ نہیں اٹھ جاتا؟ کئی دفعہ تو وہ شیطان بیٹھا وہاں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جب اس کو پیچھے سے پوچھا بھئی تم کدھر جا رہے، تو اس نے کہا کہ انی اری ما لا ترون، یہ ہے وہ آیت وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے اور کہا آج کے دن کوئی غالب نہیں تم پر، یعنی آج لوگوں میں کوئی اور غالب نہیں آئے گا، اور میں بھی تو تمہارا ہمسایہ ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا دونوں جماعتیں لڑیں تو وہ اپنے قدموں پہ پیچھے پلٹا اور کہنے لگا میں بیزار ہوں تم سے، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساری بات کو چھوڑ کر اس لفظ پہ غور کیجئے گا، انی اخاف اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو بالکل بھی نہیں ڈرتا اللہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا تکیہ کلام تو بنا لیتے ہیں، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن اصل میں شیطان کی طرح برائی وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ خوب پکڑنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہاں سے اپنے لیے عمل کا نقطہ ہم لیں گے کہ برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے شیطان حوصلہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب انسان وہ برا کام کر لیتا ہے تو شیطان ساتھ چھوڑتا ہے۔ اور آگے ہم سورۃ ابراہیم میں تو ایک پورا مکالمہ پڑھنے والے ہیں جو قیامت کے دن شیطان کی ایک تقریر کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تقیہ تھا۔ پھر اس کے بعد آگے 49 پہ یہ غرور نہیں، اللہ پہ توکل ہے۔ اذ یقول المنافقون، اور جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ سچے مسلمانوں پہ یہ کمنٹس دیتے تھے، یہ اوور کانفیڈنٹ ہیں، یہ تو ابھی ایک کام نہیں ہوا ایک اور کرنے پہ تیار ہیں، یہ تو خام خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پش اپ دیتے ہیں، ہاں یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یعنی عجیب جنونی سے لوگ ہیں۔ اور جو کہ اللہ پہ توکل کرے بس اللہ غالب بھی اور حکمت والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جتنا ایمان اتنا بھروسہ۔ کبھی کبھی مومن لوگوں کو اوور کانفیڈنٹ لگتا ہے، ٹو فاسٹ لگتا ہے، ٹو مینی تھنگس آتا ہے، ابھی ایک تو ہوا نہیں اب دوسرے پہ چل پڑے، ابھی ادھر کی ٹھیک ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں آگا دوڑ پیچھا چوڑ والی کیفیت ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جس کی نظریں اللہ پہ لگ جاتی ہیں اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ ایک کام بھی اللہ نے کرانا تو 10 بھی اس نے کرانے، چھوٹا بھی اللہ نے کرانا تو بڑا بھی۔ مثال ہے کہ دین کا کوئی کام ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے، آپ کوئی کہتا ہے ہاں بس ایک روم کی کوئی جگہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا چلے 10,000 مہینے کا کرایہ، اتنے کرایے پہ جگہ ملے۔ ایک دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ایک کمرے کی جگہ بھی اللہ نہیں لے کے دینی ہے، تو کیوں نہ میں 10 کمروں کا روم مانگوں تاکہ پھر اگلی 10 نسلیں ہماری چلیں، کیوں نہ ذرا بڑی جگہ لے 1 لاکھ کرایے کی دے۔ تو اب یہ دونوں کا جو فرق ہے یہ کس پہ؟ اللہ پہ نظروں پہ۔ ریالٹی بیسڈ ہونا چاہیے، حقیقت میں ہو، ہر وقت چینجز بھی اچھی نہیں لگتی، تو یہ اللہ کی فطرت ہے کہ پہلے بندے کو چھوٹا رکھتا ہے پھر بڑا کرتا ہے۔ ہم ماؤں کے پیٹوں سے بڑے چھوٹے سے آئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کر دیا۔ تو بات بس اتنی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ پھر آگے بہت ہی یعنی اذیت ناک موت ہے۔ بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے، کچھ ان کی موت کا وقت ہے جس میں آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ مکہ نے اپنے سارے جگر گوشے جو تھے وہ میدان بدر میں پھینک دیے، جس میں سب سے بڑا سردار ان کا ابو جہل تھا۔ جس رونت سے آیا وہ آگے بھی ہم آیتوں کو دیکھیں گے، تو یہاں بنیادی طور پہ کفر پہ مرنے والوں کی موت، اور عمومی طور پہ تو یہ ہے لیکن خاص طور پہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش آپ دیکھے جب کہ فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کون؟ فرشتے۔ یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پہ اور ان کی پشتوں پہ، اور وہ کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ اور یہ اس وجہ سے، کیوں؟ ایک دم سن کے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اتنی تکلیف دہ موت کیوں ہے، تو فرمایا اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہارے کرتوت یہ تھے، اور اللہ تو کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ۔
اب بدر کے کنویں میں جب ان کی لاشیں ڈالی گئیں تو کچھ پانی کے ساتھ تعلق بنا نا، تو کدابی آل فرعون کا تذکرہ ہوا کہ وہ بھی ڈوبا تھا، وہ اور یہ دونوں اپنے وقت کے فرعون تھے، موسیٰ کے فرعون سے زیادہ شدید ہے۔ کیوں؟ آپ آگے قصہ پڑھیں گے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا تھا آمنت بربی، سورہ یونس میں بھی ہے اور آگے اور بھی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن ابو جہل کی جب موت کا وقت آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ذرا سی میری گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب میرا سر رکھا ہو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک سردار کا سر ہے۔ یعنی مرتے دم تک وہ تو مر رہا تھا لیکن اس کے اندر کا تکبر نہیں مر رہا تھا، اس کے اندر ایک رونق تھی۔ اور یاد رکھیے جس مالک نے انسانوں کو بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں سے پکڑا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے پچھلے لوگوں کے کفر کی بات کر کے کہ انہوں نے آیتوں کو نہیں جھٹلایا، اللہ نے کہہ دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور شدید العقاب ہے۔ یعنی جب تم کسی سے اللہ کے نام پہ جھگڑا کرتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ تو کمزور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کی پوزیشن کمزور تھی، صحابہ اس وقت تھوڑے تھے، لیکن اللہ تو قوی ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت 53 سے 58 میں نعمتوں کے صحیح استعمال کی کچھ باتیں ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے آپ کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے نا وہ بہت سارے اصولوں پہ ہے۔ انگلش میں آپ نے اپنی سائنس کی بک میں پڑھا ہوگا یونیورسل ٹروتھس، جس طرح ہمارے کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، ان میں سے کچھ باتیں ادھر بیان کی گئیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا، بے شک اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بدل دے کسی ایسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کے اوپر انعام کی، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اس کو نوٹ کریے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو بدلے۔ یہاں بھی آ رہا ہے، آگے بھی ایک جگہ بالکل کلیئرٹی سے وہ شعر جو ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ یہاں اصول دے کر کچھ آگے فرعون کے اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور کفر کی اور کچھ ان کے عہد و پیمان کی باتیں کر کے فرما دیا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ میرے آپ کے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ عہد کی پاسداری۔ اگر کسی شخص سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہو، اسے یک طرفہ طور پر کسی بھی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی جب کوئی بھی ہو، ایون آپ گھر لے رہے ہیں اور گھر دے رہے ہیں کرائے پہ یا ویسے، کسی کے ساتھ کوئی ورک پرمٹ ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے جاب لینے دینے کا، ایک طرف سے کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ دونوں چیزوں کو کیا کیا جائے گا؟ سیٹ رولز کے ساتھ نبھایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر کسی فریق کی طرف سے عہد شکنی ہو تو عہد کو توڑنے کا اعلان کر کے اس کے خلاف عہد شکنی کی کارروائی کرو۔ یعنی آپ بتا دیجئے اپنی ماسی کو، چلیے آپ کو مجھے تو گھریلو مثالیں سمجھ آئیں گی، آپ نے اپنی ماسی کو جاب پہ رکھا، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 5,000 دوں گی، آپ روز آئیں گی میرے گھر کے برتن دھو جائیں گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، 10-12 دن آتی رہی، آپ نے اس کو سب سکھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ شروع بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام کا۔ اب کیا ہوا؟ 2 ہفتے تو وہ آتی رہی، اب ایک دن ماسی نہیں آئی، آپ نے کہا سنڈے تو نہیں ہے؟ نہیں سنڈے تو نہیں، اللہ خیر کرے کدھر گئی؟ پتہ چلا کل بھی نہیں آئی، اب آپ کو تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ تیسرے دن آتی ہے، بھی کدھر تھی آپ؟ وہ باجی بس میں کام چھوڑ رہی ہوں، وہ میرے 15 دن کے پیسے دے دو۔ بھئی کیا ہوا؟ بعد میں کسی نے کہا کہ آپ نے اس کو 5,000 پہ رکھا تھا، وہ آپ کے ہمسائی نے اس سے ذرا بات چیت کر کے اس کو 7,000 دیے، یہ ادھر چلی گئی۔ نہ ماسی کو اس کی اجازت ہے اور نہ آپ کو اس سے اپوزٹ کی اجازت ہے۔ آپ جب بھی رکھیں کسی کو پہلے لکھت پڑھ کہ بھئی اگر آنے کے یہ اصول ہیں تو جانے کے بھی اصول ہوں گے۔ دیکھیے اللہ نے اگر نکاح کا طریقہ سکھایا تو طلاق کا بھی سکھایا۔ تو یہاں اس طرح کی باتیں ہیں کہ دھوکہ نہیں کرنا دینا کسی کو اور اچانک چھوڑ دو۔ اب کہاں آپ دین کے نام پہ کسی کو امید لگائیں کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، آپ ہمارا نام لکھیے۔ اب آپ کی بیس پہ کوئی لمبا چوڑا ایک پلان کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، میٹنگز کرتا ہے، بعد میں آپ غائب۔ وہ نہیں جی میں ایسے ہوں، اپنی کو مجبوری آ گئی، میرے میاں نے منع کر دیا، کہیں آپ کو کوئی اور پروجیکٹ مل گیا، کسی اور نے آپ کو اپروچ کیا، تھوڑے پیسے دکھائے، آپ چلے گئے۔ یاد رکھیے ایسا بندہ کروڑ پتی بھی ہو جائے تو وہ مفلس اور کلاش ہے۔ جس کی سے نہیں ہے نا، جس کا کسی کے ساتھ بونڈ نہیں ہے، جس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ پہچان بن جاتے ہیں، پھر
کچھ تعارف بن جاتے ہیں. آپ نیکی کا، دین کا تعارف بنیے. اور محسنوں کے ساتھ غدر کرنے والوں کو تو کبھی بھی خیر نہیں ملتی، چاہے وہ محسن ہمارے ماں باپ ہوں یا ہمارے مینٹور ہوں. تو آج امت مسلمہ میں آپ ذرا دیکھیے اس کی کتنی کمی ہے. پورے ملک کے اندر انپریڈکٹیبل کیفیت ہے. ایون سیاست دانوں سے لے کے لوگوں کو مذہبی رہنماؤں پہ بھی کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں دکھتا. بہرحال اللہ ہماری اصلاح فرمائے. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.